آخر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کل کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے متعدد مقامات پر ان کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، اور امت کا اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجموعی طور پر تمام صحابہ میں سے اگر کوئی افضل ہستی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے۔ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے صحابہ میں سے جس واحد شخصیت کو قرآن مجید کی نص قطعی کے ساتھ صحابی قرار دیا ہے، وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مالک کائنات کا ارشاد ہے ثانی اثنین، جب نبی دو میں سے دوسرے تھے، دو افراد، ان میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دو ساتھی، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی اور صحابی کو کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے یار غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کے کلام میں غار ثور کے قصے کو بیان کرتے ہوئے مالک کائنات نے سیدنا صدیق اکبر کو نبی پاک کا صاحب، ساتھی، صحابی قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل چنتا تو صدیق اکبر کو چنتا۔
دوسرے موقع پر نبی پاک نے ارشاد فرمایا ان من امن الناس علی بصحبتہ و مالہ ابا بکر، لوگوں سب سے زیادہ میری ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کی خدمات و احسانات ہیں، مخلوق میں سے اگر کسی کی خدمات ہیں، ان کے مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے اور ان کی حسن صحبت کی وجہ سے اگر کوئی سب سے زیادہ نبی پاک پر مال خرچ کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ارشاد ان من امن الناس علی، امن اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ احسان کرنے والا، اپنی صحبت کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ ابا بکرن، وہ عائشہ کا بابا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک سریے پر نبی پاک نے بھیجا، میں واپس آیا، گویا عمر ابن عاص ہیں، میں نے پوچھا اے میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ، تو لوگوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا من الرجال، آقا آدمیوں میں سے، مردوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ لوگوں میں محبوب ترین شخصیت کون ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے کوچ کر جانے کی تیاری میں تھے، صحیح بخاری کتاب المغازی باب وفات النبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی امامت پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا اور لوگوں کو کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جماعت کروائے، نماز پڑھائے۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک روایت میں تو یہ لفظ آتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے نماز شروع کروائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو افاقہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عباس اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں پر سہارا لے کر آپ نماز کے لیے تشریف لائے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے ہٹے، آپ نے سیدنا ابو بکر کو اپنے دائیں جانب کھڑا کیا اور آپ خود بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے امامت کروائی ابو بکر کو، ابو بکر نے مکبر بن کے امامت کروائی پیچھے تمام صحابہ کو۔ لیکن اگلی روایات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کا وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے پردہ ہٹاتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے۔ لوگوں کو دیکھا، ابو بکر آگے کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، نماز فجر کی امامت ابو بکر کروا رہے ہیں۔ فضاحک رسول اللہ فتبسم رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام جانثاروں کو اپنے یار غار ابو بکر کی امامت پہ، اپنے مصلی امامت پہ دیکھ کے آپ مسکرا پڑے، آپ ہنس دیے، اتنے خوش ہوئے کہ میں جس کو جانشین دیکھ کے جا رہا ہوں، جس کو میں نے اپنے مصلی امامت پہ کھڑا کیا ہے، اس کے پیچھے صحابہ کیسے لگتے ہیں نماز پڑھتے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے،
ان کے بیٹے محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے بابا جان ابو سیدنا علی سے پوچھا مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک کے بعد اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ افضل شخصیت کون سی ہے؟ جناب علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کو محمد ابن الحنفیہ کو جواب دیا ابو بکر۔ پھر پوچھا، کہا ثم عمر۔ یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلافت پر متمکن ہوئے، کئی سارے مسائل ان کے سامنے آئے۔ ان میں سے ایک مسئلہ جس کو ہم نے تو کبھی نہیں چھیڑا اور ہم ایسے مسائل کو چھیڑتے بھی نہیں ہیں، اور میری عادت سے آپ واقف ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو لوگوں کے عقائد ہیں، مسائل ہیں، عبادات ہیں، طہارت، نماز، حلال و حرام، جن چیزوں کا لوگوں کی عملی زندگی کے ساتھ تعلق ہے، میں اس چیز کے بارے میں زیادہ ان سے گفتگو کروں۔ لیکن ایک مسئلہ جس کو ایک خاص گروہ کی طرف سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا ظلم بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس محرم الحرام میں تو حد ہو گئی کہ ایک بدتینت نے اس واقعے کو بنیاد بنا کے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر بھی کہا، نعوذ باللہ، اور فاجر بھی کہا۔ وہ مسئلہ کون سا ہے؟ قضیہ کون سا ہے؟ باغ فدق کا مسئلہ، جس میں عام لوگوں کو الجھایا جاتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ گویا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے ظالم تھے، خلافت پر متمکن ہوتے ہوئے پہلا اہل بیت کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ ان کی وراثت چھین لی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا ان کو ناراض کر دیا۔ یہ واقعہ ہماری تمام کتب اہل سنت میں موجود ہے، ہم اس کے بارے میں اپنا ایک موقف رکھتے ہیں جو اہل سنت کا موقف ہے، لیکن میں آج اہل سنت صحیح بخاری میں یہ واقعہ حالانکہ سارا موجود ہے تفصیل کے ساتھ، لیکن میں اہل سنت کی کسی کتاب کا بنیادی طور پر حوالہ نہیں دوں گا، میں تمام حوالے یار لوگوں کی کتابوں اہل التشیع کے معتبر حوالے دوں گا تاکہ لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اہل التشیع جو ان کے علماء تھے، متقدمین علماء، انہوں نے اس مسئلے میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے۔ میری بات کو یاد کر لو کہ سیدنا ابو بکر کا فدق کے مسئلے میں جو فیصلہ تھا وہ بالکل درست تھا، حق بجانب تھا، اہل بیت بھی اس پر راضی تھے، سیدہ فاطمہ بھی راضی تھی، جناب علی بھی راضی تھے، اور جناب جعفر صادق بھی راضی تھے، اور جناب امام باقر پانچویں معصوم امام بھی اس پر راضی تھے۔ سب سے پہلی بات، ابن المیثم نہج البلاغہ جو شیعہ کتب میں سب سے معتبر ترین کتاب ہے، یہ یاد رکھ لیں، نہ تفسیر کمی ہے، نہ کافی ہے، نہ فروع ہے، نہ اصول ہے، نہ روزہ ہے، نہ من لا یحضرہ الفقیہ ہے، سب سے معتبر اور مقدس کتاب قوم کے ہاں اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا علی کے خطبات ہیں، کیونکہ امیر المومنین کی باتیں ہیں نا، اس میں امیر المومنین کے فرامین ہیں، اس کی سینکڑوں شروحات ہیں، سینکڑوں۔ ابن ابی الحدید کی بھی شرح ہے، لیکن اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ بعد میں شیعہ سے معتزلی ہو گیا تھا۔
تو میں حوالہ دیتا ہوں ابن المیسم شرح نہج البلاغہ جلد 5 صفحہ 107 طبع تہران ایران. ابن المیسم شرح نہج البلاغہ جلد 5 صفحہ 107 طبع ایران کا تہران کا. اور دوسری کتاب فارسی کے اندر الدرۃ النجفیہ، اس کا صفحہ نمبر 331 ہے 332 ہے، یہ بھی ایران سے مطبوع ہے. فدق کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ابن المیسم نے بھی اور الدرۃ النجفیہ کے مصنف نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. جب سیدہ فاطمہ نے مطالبہ بھیجا ان ابا بکر قال لها، ابن المیسم کی عبارت ہے، شرح نہج البلاغہ، سیدنا ابو بکر نے ان سے کہا ان لکی مال ابی کی، اے سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اے نبی پاک کی لخت جگر، تیرا ابو بکر پر وہی حق ہے جو تیرے بابا جناب محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان لکی مال ابی کی، تیرا وہی حق اور احترام ہے جو تیرے بابا ابو بکر، تیرے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یاخذ من فدق قوتکم، نبی پاک کیا کرتے تھے، یہ سیدنا ابو بکر مخاطب ہے سیدہ فاطمہ سے، کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم، نبی پاک تم اہل بیت کا خرچہ فدق سے لے لیا کرتے تھے. وَيَقْسِمُ الْبَاقِيَ، جو تمہارے اخراجات کے علاوہ فدق سے ہوتا اس کو تقسیم کر دیتے نبی پاک. وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے سواریاں اور اسلحہ تیار کرنے میں فدق کا باقی سارے فوائد اور سارا اس سے آنے والا غلہ اس میں صرف کر دیتے. وَلَقِي عَلَيَّ، وَلَقِي عَلَيَّ، اے میرے نبی پاک کی پیاری لخت جگر، وَلَقِي، آپ کے لیے، عَلَيَّ، مجھ ابو بکر پر یہ حق ہے، ان اسنا بہا کما یصنع، میں اس میں ویسے ہی عمل کرتا رہوں گا جیسے آپ کے بابا ابو بکر کیا کرتے، آپ کے بابا جناب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے. یہ بات ہو گئی، میں بھی ایسے ہی کروں گا جیسے آپ کے بابا کرتے تھے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جملہ سنیے، فرضیت بذالک. اگر کوئی عربی کی تھوڑی سوجھ بوجھ بھی رکھتا ہے تو سنو اس کلمے کو، ابن المیسم البحرانی، فرضیت بذالک، سیدہ فاطمہ یہ سن کر راضی ہو گئی، ابو بکر پر راضی ہو گئی. واخذت العہد علیہ بہی، اور سیدنا ابو بکر سے پختہ عہد لے لیا کہ جیسا آپ نے فرمایا خلیفہ رسول آپ ایسے ہی کریں گے جیسا آپ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ اس پر راضی ہو گئی. دوسرا حوالہ یہ ابن المیسم کی شرح نہج البلاغہ میں بھی ہے، ابن ابی الحدید کی شرح نہج البلاغہ میں بھی ہے. اس کے علاوہ فیض الاسلام علی نقی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. ان ابا بکر یاخذ غلتها، ای فدق، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا غلہ لیتے، پھر کدھر کرتے، فیدفع الیہم اہل البیت، وہ غلہ لے کر اہل بیت کے سپرد کر دیتے. کس کے سپرد کر دیتے؟ اہل بیت کو دے دیتے. منہا ما یکفیہم ویقسم الباقیہ فکان عمر کذالک ثم کان عثمان ثم علی کذالک. سیدنا ابو بکر جب فدق کا غلہ آتا اس کو لیتے، لے کے اہل بیت کو دے دیتے، جو اہل بیت کی ضروریات سے بچتا اس کو فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیتے.
پھر ان کے بعد جناب عمر بھی ایسے ہی کرتے رہے، جناب عثمان بھی ایسے ہی کرتے رہے، اور میں قربان جاؤں مولا علی بھی ایسے ہی کرتے رہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ملا باقر مجلسی، علامہ ملا باقر مجلسی بہت متعصب متاخرین میں سے، اس نے یہ الزام لگایا کہ سیدنا ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا حق کھانے کے لیے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہ روایت اپنی طرف سے گھڑ لی۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ ہماری صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، آل محمد اس فدق سے کھائیں گے، لیکن ملکیتی حقوق کسی کے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ وراثت نہیں بنتی۔ ملا باقر مجلسی نے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کا حق کھانے کے لیے یہ روایت گھڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ روایت گھڑی نہیں ہے، بلکہ یہ تو یار لوگوں کی سب سے معتبر، جیسے ہماری صحیح بخاری ہے اہل سنت کی، یار لوگوں کی الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، الروضہ من الکافی، یعقوب الکلینی کی، اس میں یہ یعقوب الکلینی کافی کے اندر روایت لے کے آتے ہیں اپنے پانچویں امام سے۔ کون سے پانچویں امام؟ جناب ابو جعفر الباقر عن حماد بن عیسیٰ عن القداحی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعقوب الکلینی وہ روایت جو نبی پاک نے جو سیدنا ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کے سامنے پڑھی، وہی روایت یعقوب الکلینی اپنی الکافی کے اندر علم کی فضیلت کے اندر لے کے آ رہے ہیں۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ وفضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر النجوم وان العلماء ورثۃ الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم ومن اخذ بحظ وافر۔ الاصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، جلد نمبر 1 صفحہ 34، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو عبداللہ معصوم امام بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ انبیاء وراثت میں درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہی روایت جناب ابو بکر نے پڑھی تو ملا بکر مجلسی کہتا ہے یہ روایت گھڑ لی۔ یعقوب الکلینی دوسری جگہ پر ابو جعفر انہوں نے کہا ان العلماء ورثۃ الانبیاء وذاک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا وانما ورثوا احادیث من احادیثہم۔ الکافی، الاصول من الکافی، صفات العلم وفضلہ وفضل العلماء، جلد نمبر 1 صفحہ 32 پہ، کہ یہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں، یہ صحیح بخاری میں حدیث نہیں ہے بلکہ یہ یار لوگوں کی سب سے معتبر ترین حدیث کی کتاب، جس میں معصوم امام کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء وراثت میں مال نہیں چھوڑ کے جاتے، علم، حکمت، احادیث اور کتاب کا علم چھوڑ کر جاتے ہیں، یہی انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، مال نہیں ہوتا۔ یہی سیدنا ابو بکر نے پڑھی تو کہتے ہیں ابو بکر نے حق کھا لیا۔ اس کی تائید ایک اور روایت سے بھی ہوتی ہے۔ یار لوگوں کے سب سے بڑے فقیہ جن کی کتاب سب سے مشہور ہے من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ صدوق کے نام سے مشہور ہیں، متقدمین ائمہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لے کر، اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے کی تیاری فرما رہے تھے، ہازان ابنا کا، اے میرے بابا یہ آپ کے بیٹے ہیں، فورثہما، ان کو اپنا وارث بنا کے جائیں۔ نبی پاک نے وارث بنایا اور واقعی ہی بنایا اور وراثت دی، اور ان کی سیرت میں اس وراثت کا اثر بھی نظر آتا ہے۔ وہ وراثت کیا دی؟ اما الحسن فإن له حیبی و سوددی،
رہا حسن، اے میری بیٹی، اس کی شخصیت میں میں محمد رسول اللہ کی ہیبت اور سرداری ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنِ، اور رہا حسین، فَإِنَّ لَهُ جُرْعَتِي وَجَوْدِي، اور حسین کے اندر میری جرت، میری بہادری اور میری سخاوت بھر دی گئی ہے۔ یہ کتاب الخصال صفحہ 77 پہ لکھا ہے۔ نبی پاک نے مال کی وراثت نہیں دی ہے۔ تیسری بات، پہلی بات ہم نے کی کہ سیدہ فاطمہ راضی ہو گئی۔ دوسری بات کہ جس روایت پر اعتراض کیا کہ انبیاء وراثت نہیں چھوڑتے مال کے طور پر، ہم نے یار لوگوں کی کتابوں سے پیش کیا کہ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے بلکہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تیسری بات، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ وراثت تھی فدق، تو بھائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا اس وراثت میں پھر تنہا تو نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو 3 افراد میں یہ وراثت بٹتی۔ سب سے پہلی وارث سیدہ فاطمہ، نصف مال ان کا ہوتا۔ دوسری وارث نبی پاک کی ازواج مطہرات، 8واں حصہ ان کو ملتا، اور جو باقی بچ جاتا وہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا اس کے وارث ہوتے۔ لیکن آپ کہتے ہیں وراثت غصب کر لی۔ اور یارو یہ تو بتاؤ، صدیق کی بیٹی عائشہ اور جناب عمر کی بیٹی حفصہ، ان کو سیدنا ابو بکر و عمر نے کیا اس وراثت میں سے کوئی حصہ دیا؟ نبی پاک کی وراثت میں سے کیا ان کو کوئی ملکیتی حقوق دیے؟ نہیں دیے۔ جناب عباس کو کوئی ملکیتی حقوق ملے نبی پاک کے چچا کو؟ نہیں ملے۔ آگے چلیے، یار لوگوں کا ایک اور مسئلہ ہے، اپنے ہی اصول آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ بیت عنکبوت یار لوگوں کی فقہ کا مشہور اور پکا ٹھکا مسئلہ ہے کہ عورت وراثت کے اندر زمین اور مکان، جائیداد غیر منقولہ کی وارث نہیں ہوتی۔ بات یاد رکھ لو، یہ یار لوگوں کی فقہ کا سب سے معتبر مسئلہ ہے میراث کے اندر کہ عورتیں مکان اور زمین غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں ہو سکتی۔ یعقوب الکلینی باب باندھتے ان النساء لا یرثن من الارض والعقار شیئا، الفروع من الکافی کتاب الموارث جلد 7 صفحہ 137 کہ بے شک عورتیں زمین اور مکانات غیر منقولہ جائیداد کی وارث نہیں ہوتی۔ مسئلہ کیا لکھ رہے ہو؟ اور فدق منقولہ جائیداد تھی یا غیر منقولہ تھی؟ زمین ہی تھی نا بھائی، باغ ہی تھا نا۔ تو فقہ میں مسئلہ کیا لکھ رہے ہو اور اعتراض کیا کر رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ 5ویں امام، امام باقر ابو جعفر، ان کا فرمان ہے النساء لا یرثن من الارض ولا من العقار شیئا۔ امام معصوم کا فتویٰ ہے کہ عورتیں زمین اور مکانات کی جائیداد میں وارث نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کا مسئلہ نہیں، ان کا مسئلہ ہے۔ الصدوق من لا يحضره الفقی کے اندر کتاب الفرائض والمیراث جلد 4 صفحہ 347 کے اندر ایک اور مسئلہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لے لی، بعد میں عمر نے لے لی، بعد میں عثمان نے لے لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعد میں چوتھے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے کہ نہ بنے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی میں اپنی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، ان کی کتاب کا، الشریف المرتضی علی بن حسین الموسوی 436 ہجری کا متوفہ ہے۔ کہتے ہیں ان الامر لما وصل الى علی ابن ابی طالب کل ما فی رد فدق فقال انی لا استحیی من اللہ ان ارد شیئا منع منہ ابو بکر وامزاہ عمر۔ الشافی شریف مرتضی کی صفحہ نمبر 231
کہتا ہے جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوئے، ان سے بات کی گئی کہ 3 خلیفوں نے تو فدق نہیں لوٹایا، اب آپ سیدہ فاطمہ کی وراثت ان کے بیٹوں کو لوٹا دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بھی بتا دیا اور ابو بکر و عمر سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ فرمایا انی لا استحیی من اللہ، اور لوگوں مجھ سے کہتے ہو کہ میں فدق کو واپس لوٹاؤں، اللہ کی قسم مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس فیصلے کو بدلوں جو فیصلہ ابو بکر عمر کر کے گئے ہیں۔ علی اس فیصلے کو نہیں بدل سکتا، علی کو اللہ سے حیا آتی ہے کہ ابو بکر عمر کا فیصلہ بدلے۔ شریف مرتضیٰ کا یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام باقر 5ویں معصوم امام، ان سے کثیر نوال نے سوال کیا آپ کا کیا خیال ہے ابو بکر عمر کے بارے میں؟ قد زالا معکم من حقکم شیئا، ابو بکر عمر نے تمہارے حق میں سے کوئی ظلم کیا امام باقر، یا تمہارا حق انہوں نے چھین لیا؟ امام باقر رب کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں لا والذی انزل القرآن علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، نہیں اللہ کی قسم، امام باقر قوم کے 5ویں معصوم امام کا نہیں قسم ہے اس رب کی جس نے قرآن مجید کو اپنے بندے پر نازل کیا، اللہ کی قسم ما زال مانا من حقنا مسقال حبۃ من خردل، اللہ کی قسم ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ابو بکر عمر نے ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے۔ امام باقر وہ کثیر النوال کہتا ہے جال تو فدا کا، امام پاک میری جان آپ پر فدا ہو، آفا آتا واللہ ما، کیا میں ابو بکر عمر سے محبت کروں؟ کیا میں ابو بکر عمر سے محبت کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کے اندر کثیر النوال یا دوسرے لوگوں میں سیدنا ابو بکر عمر کے دل کے بارے میں کوئی میل تھی۔ اس نے کہا آپ نے کہا کوئی ظلم نہیں کیا، آپ نے رب کی قسم اٹھا کے کہا کوئی ظلم نہیں کیا، اور رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کیا۔ آفات واللہما، کیا میں ان دونوں سے محبت کیا کروں ابو بکر عمر سے؟ امام باقر نے کہا وہی حق، نام وہی حق، ہاں او تو ہلاک ہو جائے، تولاہما فی الدنیا والآخرہ فما اصابک ففی عنقی، ابو بکر عمر سے جی چاہے جی بھر کے محبت کر، ان سے محبت کر، اور اگر ان کی محبت کی وجہ سے تجھے کوئی گناہ ملا تو اس کا انشاءاللہ جرم تو امام باقر کے کندھے پہ ڈال دینا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ محبت کا بھی اظہار کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ سیدنا زید بن علی بن حسین جنہوں نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر رفض مشہور ہو گیا، ان سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر عمر نے آپ کا فدق نہیں دیا، تو کہا کان ابو بکر رجلا رحیما یکرہ ان یغیر شیئا فعلہ رسول اللہ، ابو بکر بڑے مشفق و مہربان آدمی تھے، سیدنا حسین کے بیٹے، سیدنا حسین کے پوتے زید بن علی بن حسین، سیدنا امام باقر کے بھائی، کہا ابو بکر بڑے مشفق و مہربان تھے، فدق کیوں نہیں دیا؟ ملکیتی حقوق، باقی اس کے سارے جتنا بھی جو کچھ آتا وہ تو اہل بیت کو جاتا، وہ تو یار لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے، ہماری صحیح بخاری میں بھی ہے، لیکن ملکیتی حقوق نہیں دیے۔ کہتا ہے سیدنا ابو بکر نے کیوں نہیں ملکیتی حقوق دیے؟ زید بن علی بن حسین کہتے ہیں اس لیے کہ ابو بکر نبی پاک کی سنت کے اتنے متبع تھے کہ انہوں نے پسند نہیں کیا کہ جس حالت پر نبی پاک فدق کو چھوڑ کے گئے ابو بکر اس کو تبدیل کرتے رہے۔ اور بھی اس کے علاوہ حوالے اس مسئلے کے اندر موجود ہیں، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اس کا اختصار کرتا ہوں۔ یار لوگوں کی کتابوں سے میں نے حوالہ جات پیش کیے، اور یہ مسئلہ میں نے پہلے کبھی نہیں بیان کیا، اور میں ان مسائل کو چھیڑتا بھی نہیں ہوں، سیدھی ساتھی لوگوں کی نماز روزہ حلال و حرام کے مسئلے بتاؤ، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے جب بھی کوئی مجلس شروع ہوتی ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ فدق سے، انتہا کہاں پر ہوتی ہے؟ کربلا پہ۔ ابتدا فدق سے، اور بلکہ میرا ایک فیس بک پہ ایک بندے کے ساتھ بات ہو رہی تھی، رافضی تھا کوئی، اس سے میں نے کہا وہ خلافت بلا فصل
اس نے کہا خلافت بلا فصل کی بات کرتے ہو، ہمارا خلافت بلا فصل کا جھگڑا تو بعد کا ہے، سب سے پہلا جھگڑا تو ہے ہی فدق کا، آپ نے پہلے دن خلافت پر بیٹھتے ہو ابو بکر نے ہمارا حق کھا لیا، یعنی اہل بیت کا سب سے پہلا یہ مسئلہ، جس پر ظالم بھی کہا نعوذ باللہ، فاسق بھی کہا، قابض بھی کہا۔ میں نے یار لوگوں کی کتابوں سے ائمہ معصومین ان کے نزدیک سیدنا علی، سیدنا باقر، سیدنا موسیٰ کاظم، ان کے حوالے پیش کر کے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ بھائی جو پہلے متقدمین علماء شیعہ تھے وہ اس مسئلے کے اندر کوئی اختلاف اور تعصب نہیں رکھتے تھے، انہوں نے یہ بات بیان کی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئی تھی، اور ہماری صحیح بخاری میں بھی ہے جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی پاک کی حدیث سنائی فلم تکلم شیئا، اس کے بعد سیدہ فاطمہ نے کوئی بات نہیں کی اور چلی گئی اس کے بعد۔ اور یہ جو ذاکر اسلام آباد کے اندر گستاخی کر رہا تھا، میں نے کہا سیدہ فاطمہ آئیں اور نبی پاک کی بیٹی 40 آیتیں قرآن کی پڑھی، پھر میں وہ قرآن کی بھی بات کروں گا نا تو پھر بات دور تک جائے گی، جو مسلمانوں کا قرآن ہے ان میں سے دکھا دو کون سی 40 آیتیں پڑھی تھی۔ ہاں وہ یعقوب الکلینی والا 17,000 آیات والا جو قرآن ہے نا اس میں وہ آیات ہوں گی، ہمارے قرآن میں نہیں ہے، دکھا دو کون سی آیتیں۔ اور بلکہ ہماری صحیح بخاری کے اندر اور واقعات میں کہ سیدہ فاطمہ خود تشریف بھی نہیں لائیں بلکہ پیغام بھیجا، ایک قاصد کو بھیجا۔ تو میرے بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اہل بیت کے درمیان اس مسئلے کے اندر کوئی کسی قسم کا تعصب نہیں تھا۔ یہ آج کے اندر لوگوں کے اندر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں جھگڑا دکھانے کے لیے اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ بیان نہ کرے اختلافی مسائل تو ان کی پھر مجالس کو چمک دمک کیسے ہو، واہ واہ کے نعرے کیسے لگیں۔ ہم راضی ہیں اللہ کے رسول سے، ہم راضی ہیں اللہ سے، ہم راضی ہیں اللہ کے دین اسلام پہ، اور ہم راضی ہیں نبی پاک کے اہل بیت سے، ہم راضی ہیں نبی پاک کے تمام صحابہ پہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی محبت پر زندہ رکھے، اور ہمیں موت آئے تو ان کی محبت اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں ساتھ نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔